اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 16 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 109 اور 110 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 1 سے لے کر 37 تک سورۃ البقرہ کی آیتیں تھیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے جس میں 38 سے 76 یعنی 39 آیتیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے آپ نے QC4 میں پڑھے جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں، اور آخری 5 صفحے اس وقت ہم QC5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں، اور اس طرح پہلے پارے میں مجموعی طور پر 141 آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اس کورس QC5 میں پڑھ لیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ان 5 صفحوں کو ہم نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھا تھا، صفحہ 16 جو ہے چھوٹی انگلی پہ اور 20واں جو ہے وہ انگوٹھے پر تھا۔ تو آئیے جی 16ویں صفحے کے اشاروں کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے نسخ و نسیان، دوسرا ہے کیا تم بھی سوال کرو گے، تیسرا ہے خواہش اہل کتاب کی، چوتھا جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ تو آئیے ان کو انگلیوں پر رکھتے ہیں جی، دہرائیے کیا ہے 16 صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ نسخ و نسیاں، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ ان کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے پلیز۔ نسخ سوال، خواہش جنت۔ نسخ سوال، خواہش جنت۔ تو چلتے ہیں جی، آج ہم نے تیسرا جو ہے وہ تیسرا جو ہے صفحہ پڑھنا ہے۔ تو تیسرے صفحے کے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے۔ تو تیسرا اشارہ کیا ہے؟ خواہش اہل کتاب کی۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ وہ غلط سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے 109 نمبر۔ جی آپ میں سے کوئی اگر اس کی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز کیجئے۔ یہ سر میں کر دوں۔ شمیلہ عرفان جی بہن کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بکل شیء قدیر۔ بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا، بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت کوئی اور پڑھنا چاہے؟ جی خالدہ منظور آپ نے پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ اور تم قائم کرو نماز اور تم دو زکوٰۃ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی تم پالو گے اسے اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھا
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ تو آئیے الفاظ کی پہچان کرتے ہیں۔ ودا، ودا یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ کیوں؟ فعل سر ماضی کا فعل ہے۔ آ رہا ہے، پہلے حرف پہ فتح زبر ہے اور آخری پہ بھی فتح ہے، تو ماضی کے فعل کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ زبر ہوتی ہے، درمیان والے پہ جو ہے زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، یہاں پہ شد آ گئی ہے۔ آگے ہے کثیرن، دو پیش سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا تنوین ہے، یہ اسم ہے۔ من جو ہے یہ حرف ہے جر، اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، تو اہلی جو ہے یہ کیا اسم ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں من کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، زیر کی حالت میں ہوگا، چاہے زیر نہ بھی ہو۔ من اہلی، یہاں پہ زیر بھی نظر آ رہا ہے۔ الکتاب، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ لو، لو جو ہے یہ حرف ہے، لو حرف ہے، حرف شرط میں آتا ہے۔ یا رد، یا دو، دو یا ردونکم، کم جو ہے ضمیر ہے اس کو ہٹا دیں سب سے پہلے، لو بھی ہٹا دیں۔ یا ردونا مضارع کا فعل ہے، علامت مضارع یا بھی ہٹائی، واو نون جمع کی علامت بھی ہٹائی، تو آگے پیچھے کیا گیا؟ ردو، را دال دا، تین حرفی فعل ہے، یکساں حروف والا ہے، تو کیا ہے؟ یہ جو ہے ثلاثی مجرد کا فعل ہے۔ من، من جو ہے حرف جر، بادی وہی اسی طرح جیسے پہلے یہاں پہ من اہلی تھا اب بادی آ گیا، یعنی من کے بعد ہمیشہ اسم ہوگا کیونکہ یہ حرف جر ہے، اور مجرور ہوگا دیکھیں زیر کی حالت میں۔ اس کے بعد ہے ایمانی، کم جو ہے یہ تو ضمیر ہے، اب یہاں پہ یہ جو ایمانی ہے اس کے نیچے زیر کیوں آ رہا ہے؟ چلے بادی کے بعد تو من کی وجہ سے آ رہا تھا، اب یہ جو آ رہا ہے یہ کس لیے آ رہا ہے؟ ایمانی، کم کو ہٹا دے، ایمانی صاف زیر نظر آ رہا ہے، یہ کس لیے آیا بھائی؟ مضاف علیہ، ہاں مضاف الیہ ہے، کیوں؟ بادی اسم ہے اور اس کے بعد ایک اور اسم آ رہا ہے، تو اسم جمع آئے گا تو اس میں دو پاسبلٹی ہے، یا تو وہ مرکب اضافی ہوگا یا مرکب توصیفی ہوگا۔ توصیفی ہوگا تو وہ چاروں حساب سے ایک جیسے ہونے چاہیے، مثلا بادی واحد ہے، ایمان واحد ہے، بادی جو آپ کہیں مذکر ہے، ایمان مذکر ہے، بادی جو ہے آپ کہیں کہ یہ نکرہ ہے، ایمان بھی نکرہ ہے، بادی جو ہے آپ کہیں کہ یہ جو ہے زیر کی حالت میں، ایمان بھی، یہ تو چاروں حساب سے ہو گئے، تو پھر یہ صفہ کی جوڑی بنتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ صفت کی جوڑی میں نہیں آیا، یہ تعلق کی جوڑی میں، اسم جمع اسم تعلق کی جوڑی میں ہے، اور جو تعلق کی جوڑی میں ہوتا ہے دوسرے حرف کے نیچے زیر اس تعلق کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہاں زیر نہیں ہے، ایمانن یا ایمانن دو پیش دو زبر والا لفظ ہے، بادی کی وجہ سے یہ زیر آیا ہے، اس لیے یہ دونوں اسپیکٹ سے ایک جیسے نہیں ہے۔ چلے آگے ہے کفارن، دو زبر آیا، دو زبر کا مطلب ہے تنوین، تو اسم ہے۔ کافر جو ہے واحد ہوتا ہے، کفار اس کی جمع ہے۔ حسدن پھر دو زبر کے ساتھ آیا تو اسم ہے، تنوین ہے۔ من پھر ہوا اندی۔ اب یہ دیکھیں یہاں تین لفظ آئے ہیں، تینوں اسم ہیں اور تینوں پہ اسم کی علامت نہیں ہے۔ کیا آیا تھا؟ اہلی، بادی، اندی، تینوں اسم ہیں، تینوں کے نیچے زیر آ رہا ہے کیونکہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے، جار مجرور کی جوڑی ہے، اور پہچان ہے کہ حرف جر کے بعد اسم آتا ہے اور مجرور۔ آگے جی انفسکم، یہاں پہ ہم ضمیر ہے، اس کو ہٹا دیں، انفسی کے نیچے بھی زیر آ رہا ہے، کیوں؟ اندہ اور انفسی مل کر جو ہے وہ بھی مرکب اضافی بنا رہے ہیں۔ من جو ہے حرف جر، بادی پھر وہی جو پہلے تھا اسم، ما جو ہے تبینہ، اب تبینہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کون سا فعل ہے؟ تبینہ، ہاں جی اسم سر ماضی کا فعل ہے، فعل ماضی کا فعل ہے۔ ماضی، تبینہ کتنے حرف ہیں؟ فعل ماضی ہے اور مزید فی کا یہ فعل ہے۔ سسٹر میں نے حروف پوچھے ہیں، آپ تدبر لوگ آپ کے مجھے حرف پیٹرن گن کے بتائیے تبینہ میں کتنے ہیں؟ حرف ہے، ہاں یا نون، چار، جی چار، 5،
5 पांच حرف हैं ہے. 5 हैं 5 حرف والا ماضی کا کوئی فعل آپ کو پتا ہے؟ اوکے سر اوکے 3 حرف ہے، با یا اسے ہم دیکھیں گے کہ یہ 5 حرفی ماضی میں فعل آ رہا ہے تو مزید فی کا ہو سکتا ہے. مزید فی کا کون سا ایسا فعل ہے جو 5 حرفی اور شد بھی ہو اور اس کے شروع میں تا ہو؟ یہ ابھی ہم جب آگے جائیں گے افعال کریں گے اس کے وہاں اسے پکڑیں گے. اچھا جی، اب ماں کا فیصلہ کرو، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف اسم ہے. چلے ایک نے کہا اسم ہے، ایک نے فعل کہا تھا، ایک کوئی حرف بھی کہہ دے تو بس تینوں پورے ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی تو درست ہوگا، جو درست اس کو سارے نمبر، جو غلط ان سب کے کٹ گئے. لہم لا حرف ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم، الحق کو الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. فعفو، فا کو ہٹا دیں، یہ جو کیا ہے حرف ہے. اب یہ ہے فا کو ہٹاؤں تو کیسے پڑھوں؟ اف پڑھوں، اف پڑھوں، اف پڑھوں، کیا پڑھوں؟ سر اس کی تیسری حرکت دیکھی جاتی ہے نا، پیش ہوگی تو پیش، تیسرے حرف کی حرکت نوٹ کی جاتی ہے سر. افواہ نہیں ہوگا، افواہ. اوفو اوفو اوفو، یہ فعل امر کی جمع بنے گی. اچھا اسے بھی افا ہے سر افا لہذا اسے آگے ہم افا کلیئر کریں گے. فی الحال آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہم یہاں پہ اوفو یہ امر ہے سر. میں آپ کو الجھنے جو ہے وہ نوٹ کراتا جا رہا ہوں اور پھر ان کے حل آپ کو دوں گا. وا جو ہے حرف ہے، وا کو ہٹاؤں تو اسے کیسے پڑھوں؟ اسفہو، 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 کیا پڑھوں؟ زبر کی صورت میں سر زیر لگائی جاتی ہے. اسفہو. اچھا اسفہو. اچھا جب اسفہو پڑھا تو اب یہ کیا ہے؟ امر ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، نہیں ہے کیا؟ سر مدار فعل امر سر یہ امر کی جمع ہے. ہے. فعل امر کی جمع. ہو گیا، ٹھیک. آگے جی حتی، حتی جو ہے یہ حرف ہوتا ہے. یاتی، یاتی، یہ چلے جی بتائیں اسم فعل حرف میں سے کون سا ہے؟ سر یہ فعل مضارع ہے. سر فعل مضارع. ہے. آتا یاتی مضارع کو ایتی. پکڑ لیا، مضارع، یا آتا علامت کا. مضارع جو نظر آ رہی ہے اس کو میں کدھر لے جاؤں؟ آتا سر یاتی. جی آتا سر یہ یاتی مدار ہے نا. مضارع کی علامت یا نظر آ رہی ہے اس کو میں کدھر کروں؟ جی سر یاتی مدارے ہے. اللہ اس میں جلالہ بی امری، بی حرف جر ہے، ہی ضمیر جڑ کے آئی ہے، بی اور ہر کو جڑا دے. امر، امر جو ہے بتائیں اسم فعل حرف میں سے کدھر لے جاؤں؟ سر اسم ہے، اسم ہے، مصدر. امر اسم ہے، جار مجرور. کا اسم ہوتا ہے عامر، معمور، امر. اس کے بعد ہے انا، حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ. اب اللہ پہ زبر آ گئی بھائی، کیوں؟ لفظ اللہ پہ زبر کیوں آ گئی بھائی؟ یہ تو پیش والا لفظ ہے. انا کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. اللہ کی وجہ سے. انا کا اگر اسم ہے تو فوراً اس کا جو ہے ایک خبر چاہیے. سر اسم خبر کہاں ہے؟ انا ہے نا، اسم انا پیش کے ساتھ قدیر. اللہ کا اسم ہو گیا نا. انا کا اسم ہے. اگلا سوال یہ تھا جیسے ہمیں اسم و انا نظر آئے گا ہمیں خبر کی ضرورت پڑے گی. اب خبر ڈھونڈ رہے ہیں اس پورے جملے میں آیت 109 تک. قدیر. قدیر سر علی قدیر، کل شیء. اس لیے کہ قدیر. مرفوع ہے. مرفوع ہوتی ہے خبر. انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. تو انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. خبر ہمیں مل گئی. اب کل شعین جو ہے یہ کیا جار مجرور ہے یا یہ جو ہے مضاف ہے، مرکب اضافی ہے. یہ ہے، یہ متعلق ہو جائے گا کس کے؟ کس کے متعلق ہوگا؟ خبر کے. خبر کی. اسمیہ میں جو جار مجرور، مرکب اضافی یا جتنی چیزیں آتی ہیں وہ خبر سے متعلق ہوتے ہیں. فعل میں جو آتی ہیں متعلق خبر ایک میں متعلق ہوتے ہیں. وہاں جو ہے حرف ہے اکیمو، یہ جو ہے پھر جو ہے وہ امر کا صیغہ آ گیا اکیمہ. یہ جو ہے کاما یقومو، اکیم سے اکیمو. الصلاۃ یہ جو ہے اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا مؤنث ہے. وہ حرف ہے آتو، یہ پھر جو ہے امر کا صیغہ ہو گیا آتا یاتی، آتی سے آتو. الزکات یہ پھر اسم ہو گیا. وہ حرف ما، یہ پھر جو ہے اس میں موصول ہے. تقدمو، تقدمو مضارع کا فعل ہے، تا کو ہٹا دیا، واو الف کو ہٹا دیا. اور جو ہے کتنے حرف ہیں گنے؟
4 حرف، کاف چار دال دال میم، 4 حرفی شد چار کے ہے ساتھ سر باب تفعیل. اچھا علامہ قدم اب یہاں پہ یہ جو ما ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ضمیر سوری اسم سر اسم ہے، اسم کون ہے. سا اسم ہے یہ؟ اس میں موصولہ موصولہ ہم نے پڑھا تھا 3 حرف ان من ما حروف شرط. جی تقدمو اس کا نون اڑا ہوا تقدمونا کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیچھے جو میم ہے نا یہ کوئی سادہ میم نہیں ہے. اس نے عامل بابا اس نے کوئی عمل کیا، اس کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے، اس نے اس کا نون اڑایا ہے. تو وہ کیا ان من ما جو ہے ہم نے پڑھے تھے جو مجازم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جمع کا نون اڑاتے ہیں، اور جو نواسب ہوتے ہیں وہ بھی نون اڑاتے ہیں. تو یہ ان میں سے ایک ہے. لی انفسکم لی حرف اور انفس ای کم جو ہے وہ ضمیر اسم، انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے تو اسے بھی ہم دیکھیں گے. من جو ہے حرف جر، خیرین جو ہے وہ پھر دیکھیں اسم میں مجرور آ رہا ہے. تاجدو ہو کو ہٹا دے ضمیر، تاجدو یہ کیا ہے مضارع کا فعل ہوگا. فعل مضارع ہاں اور یہ کیا ہے خفیف ہوا ہے. خفیف کا مطلب اس کا نون اڑا ہوا ہے. اند اللہ اندہ جو ہے اسم، اللہ اس میں جلالہ تو یہ کیا ہے مضاف الیہ. انہ جو ہے وہ حرف شرط، اللہ جو ہے انہ کا اسم. بی ما بی جو ہے حرف اور ما جو ہے وہ کیا ہے ما جو جار ہے یہاں مجرور پہ اس میں مسئولہ ہے. تعملون یہ جو ہے مضارع کا فعل. بصیرون یہ خبر ہے انہ کی. انہ کا جیسے اسم ہوں گے فوراً خبر ڈھونڈے، آخر تک چلے جائیں. دیکھیں کوئی رفع کی حالت میں اسم ہے تو یہاں پورے بیما تعملون میں بصیرون ایک ہے تو بصیرون جو ہے یہ انہ کی خبر. تو پیچھے بیما تعملون یہ کیا ہے، تعملون جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے تو یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ آ رہا ہے اس کے ساتھ متعلق خبر خبر کے ساتھ. وہ حرف کالو جو ہے ماضی کا فعل. لن یدخلا، ہاں جی غور کریں، لن یدخلا یہ تھا یدخلو، مضارع تو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، لن نے کیا کیا نصب دے دیا کیوں یہ ناصب ہے. نصب دے دی لن حتی اور جو ہے یہ سارے کے سارے اذن وغیرہ یہ سب کیا ہے زبر دیتے ہیں. الجنتا الف لام سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے مؤنث ہے واحد ہے. الا جو ہے یہ حرف ہوتا ہے. من جو ہے یہاں پہ وہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے من مسئولہ. کانا ماضی کا فعل. ہودن جو ہے 2 زبر سے پتہ چلا کہ اسم ہے. اور او جو ہے یہ حرف عطف ہوتا ہے. نصارا یہ نصارا کیا ہے بھائی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے اسم. اچھا تل کا یہ اس میں اشارہ ہو گیا. امانی سر یہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، ہماری آیت کیا ہے جی ختم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے سر ہماری. یہ 16D کا ہے یہ اگلا اچھا وقالو سے. چلو پھر اسے روک لیتے ہیں. تبینہ بیان بین دلیل مبین ففو افو درگزر معافی بامرہ امر عامر معمور بامرہ امر معمور یہ وہی دوبارہ آ گیا. قدیر قادر قدرت قدیر. حکیمو سے قیام مقیم قائم مقام. تقدمو سے قدم اقدام تقدیم مقدم. اندہ سے اند الطلب اند اللہ اند الوقوع. تعلمون سے عمل عامل معمول. بصیر سے بصارت بصیرت تبصرہ مبصر. یدخلو سے دخول داخل مدخل وزیر داخلہ. کالو کل سے قول قائل مقولہ اقوال زرعی. برہانکم سے برہان پکی اور قطعی بات دلیل. صادقین سے صدق صادق مصدوق صداقت. تجدوہ سے وجود موجود. یہ سارے لفظ جو ہے اردو میں عربی سے آئے ہیں اور ان کے معنی سے آپ خوب واقف ہیں. آیت پر ایک بار نظر دیکھیے. ودا فعل کثیر اسم من حرف اہلی جو ہے اسم. الکتاب اسم. لو حرف. یردون جو ہے مضارع کا فعل. کم جو ہے ضمیر اسم. من جو ہے حرف. بادی جو ہے اسم. ایمانی اسم. کم جو ہے ضمیر اسم. کفارن جو ہے اسم. حسدن جو ہے یہ اسم. من جو ہے حرف. اندی جو ہے اسم. انفس اسم. ہم ضمیر اسم. من حرف. بادی اسم. ما جو ہے یہاں پہ اسم کے طور پہ ہے.
تبینہ جو ہے یہ مزید فی کا فعل، لا جو ہے حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، الحق کو جو ہے اسم، فا حرف، اوفو یہ جو ہے فعل امر ہے، وا حرف، اس لہو اس فہو یہ بھی فعل، حتی جو ہے یہ حرف، یاتی جو ہے مضارع کا فعل، اللہ اس میں جلالہ، بھی حرف، امر جو ہے یہ فعل سوری اسم کے طور پہ آیا ہے، ہی جو ہے ضمیر اسم، انا حرف، اللہ اس میں جلالہ اسم، اللہ جو ہے حرف، کلی جو ہے اسم، شیء اسم، قدیر اسم، وا حرف، حکیمو جو ہے یہ فعل ہے امر، الصلاۃ یہ جو ہے اسم، وا حرف، آتو یہ بھی امر ہے، الزکات یعنی فعل امر، الزکات اسم، وا حرف، ما جو ہے یہاں پہ اسم آیا ہے، تقدمو جو ہے یہ کیا ہے فعل مضارع ہے، لی حرف، انفس جو ہے اسم، کم جو ہے ضمیر اسم، من حرف، خیرن جو ہے اسم، تاجدو جو ہے مضارع فعل، ہو جو ہے ضمیر اسم، انتا جو ہے اسم، اللہ اس میں جلالہ، انا حرف، اللہ اس میں جلالہ، بی حرف، ما جو ہے وہ پھر اسم کے طور پر، تعملون مضارع کا فعل، تصویر جو ہے اسم، تمام جو یہ لال رنگ کے سب حروف ہیں، جتنے سبز رنگ کے سب افعال ہیں، جتنے نیلے رنگ کے سب اسما ہیں۔ تو اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے، اللہ لوگوں کے جو ہے منفی رویے کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیت و طاقت کو ضائع مت کیجیے، کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس پر توجہ دیجیے، اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ جی نئے الفاظ ہر لائن میں 0 0 1 1 0 0 0 یعنی اوسطاً 1 سے بھی کم ہے۔ لفظ و فکر ترجمہ و شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ ودا چاہا، کثیرن بہت نے، من سے اہل کتاب اہل کتاب، لو کاش، یردونکم کہ وہ لوٹا دیں تمہیں، حسرت ہے، لو حسرت کے لیے ہوتا ہے، کاش کے معنی میں آتا ہے، من بعد بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کفر میں، کس میں لوٹا دیں تمہیں، کفر میں لوٹا دیں، حسدن حسد کرتے ہو، من ہندل یعنی انفسم اپنے دلوں میں، من بعد اور اس کے بعد ما تبینہ جبکہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے الحق حق، یعنی جب ان پہ یہ حق واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے اور آپ لوگ سب جو ایمان والے ہو حق پہ ہو، تو ان کے دلوں میں حسد ہوا کہ کسی طرح تم لوگوں کو واپس کفر کی طرف لوٹا دے۔ اہل کتاب حسد کیوں کرنے لگے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں ان کی ایک امتیازی اور قائدانہ حیثیت تھی، وہ کتاب والے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ رسول انہی میں سے کوئی ایک ہو، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اپنے ہر دھرمی اور ضد کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے دور رہے، ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی گئی تعلیمات کی عظمت اور ان کی سچائی اور فضیلت کو جان چکے تھے۔ ان کو حسد اس وجہ سے بھی تھا کہ مسلمان ایک بااختیار اور باعزت معاشرہ بن کر ابھر رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ مسلمان اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ ایک ایسے انسان کا تصور کیجئے جو صرف اپنی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے قیادت کے رتبے سے محروم ہو گیا ہو، ایسے انسان کا رویہ ہمیشہ منفی رہے گا، چونکہ میں ناکام رہا ہوں اس لیے ہر ایک بھی ناکام ہوں، وہی شیطان والی بات کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ وہاں بھی حسد تھا نا، آدم علیہ السلام سے حسد تھا اور حسد کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں ہوا، اور اس نے کہا کہ میں سب کو لے کر جاؤں گا، وہی جو ہے یہاں پہ۔ تو جی آپ میں سے پلیز کوئی اسے جلدی سے ایک بار دہرا دے۔ جی اعوذ باللہ من آپ الشیطان نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودا کثیر، چاہتا تھا بہت، من اہل کتاب نے، لو یردونکم کاش کہ وہ لوٹا دے تمہیں، من بعدی بعد میں، ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کفر میں، حسدن حسد کرتے ہوئے، من اندی انفسہم اپنے دلوں سے، من بعدی بعد میں، ما تبینہ ان کے کہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے حق جزاک واضح ہو گئے۔ اگلی آیت لیتے ہیں۔ فافو فافو بس تم معاف کر دو، وصفہو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک، یاتی اللہ اللہ لائے، بے امرہ ہی اپنا حکم، ان اللہ
بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز کے اوپر قدیر خوب قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، اختیار والا ہے۔ ان لوگوں کو معاف کر دو اور درگزر کرو، اپنے کام پر خوب توجہ دو، دشمنوں کے خلاف اللہ خود ضروری کارروائی کرے گا، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، وہ انہیں صرف اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ علم جی سسٹر خالدہ منظور، آپ نے ان کے بعد ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ دہرا دیجیے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعفو پس تم معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک، یأتی اللہ لائے اللہ بھی امرہی اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، قدیر قادر خوب قادر ہے۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر گلنور، آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، آپ نے نہیں پڑھا چونکہ آپ نے ریز کیا، اور پلیز آپ اسے پڑھ لیجیے۔ سسٹر گلنور اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو پلیز اس کو آپ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک لائے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ اوپر ہے، اللہ العظیم۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم دو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، من خیرن بھلائی، تجدوہ تو تم پالو گے عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ بہتر سے بہتر انداز میں نمازیں پڑھ کر، صدقات و خیرات دے کر اور نیک کام کر کے اپنے آپ میں سدھار پیدا کرنے پر توجہ دیجیے۔ آپ نے آخرت کے کیا کیا ہے اس کی فکر کیجیے، خود میں اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ ہر وقت اور ہر حالت میں آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آئیے ایک حدیث رہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ اسباق لوگوں کے منفی رویہ کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیت اور طاقت کو ضائع مت کیجیے، کسی طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس پر توجہ دیجیے، اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ تمہیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم دشمنوں اور ان کی سازشوں کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر بنانے پر توجہ دیں اور پلان بنائیں۔ انشاءاللہ میں غلطیوں اور کوتاہیوں کی پہچان کر کے اپنے آپ کو اور معاشرے کو بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا یا بناؤں گی۔ تو اسماء دیکھتے ہیں، امر جمع امور، صلاح جمع صلاوات، 3 حرفی میں صفحہ یصفح اصفا صافن مصفون صفن، صاد فاہا مادہ سے جو ہے باب جو ہے فتحہ سے آتا ہے، یہاں پہ وصفہ آیا ہے، وصفہ یہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے۔ بصورا یبصرو ابصر بصیر مبصور اور بصر، با صاد را سے یہ باب جو ہے کروما سے آتا ہے، یہاں پہ بصیر جو ہے یہ اسم آیا ہے، اسم کے طور پہ ہے، مصدر ہے۔ صفحہ تو یہ اس کا ٹیبل ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کی 6 چابیاں کی کرا دیجئے۔ جی افشی جمیل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، چلیں آپ کرا دیجئے۔ صفحہ یصفح اصفا، صافح مصفوح صفح۔
स्वाद मादा से बाफ। जी आगे है नूर अफशा, आप जो है ये बसूरा की 6 चाबियां करा दीजिए। मुझे आवाज नहीं आई, आप अगर बोल रही हैं तो मैं नहीं सुन पा रहा। बसूरा उसने मुशाहिदा किया, यबसुर बसीरुन मुशाहिदा, बा मादा बा स्वादरा बाब करूमा। अच्छा चले आगे है जी अफा यफू उफू, आफिन मफून और जो है अफून, और फिर है आता याती एती, आतिन मातियुन इतियानुन। तो हमारे पास है अफा का टेबल जी। सिस्टर जो है शमीला इरफान, सॉरी मिसेस ताहिरा, आपकी बारी है, प्लीज आप इसकी 6 चाबियां करा दीजिए। अफा याफू उफू, आफिन माफून अफवन, मादा है एन फा वाओ, और ये नसरा बाप से है। उसके बाद है आता जी। आगे जो है शमाइला इरफान, आपका हैंड रेज है, प्लीज आप करा दीजिए इसकी 6 चाबियां। आता याती इती, आतिन मातियुन इतियानुन, मादा है हमजा ताया, और ये दाराबाज से है, और कमजोर कमजोर फेर वाला है, और सलासी मुजरद। आगे है जी वद्दा यवुद्दु वद्दा, वादुन मौदूदुन और मौद्दतुन। वाव दाल दाल मादा से जो है ये बाप जो है मस्सा से आता है। उसके बाद है रद्दा यरुद्दु रुद्दा, रादुन मरदूदुन रद्दुन, राद दाल दाल मादा से ये जो है बाप नसरा से है। तो वद्दा का फेल है। बारी आप में से है जी सिस्टर गुलनूर, आप इसकी 6 चाबियां करा दीजिए। वद्दा यवद्दु, वद्दा वद्द यवद्दु, वद्द ईदत, वद्दु ईददु, ला तवद्द ला तौदद, वादुन मौदूदुन वुद्दुन मवद्दतुन। ये है बाब उससे समिया से है, सेहतमंद अफाल है, सलासी मुजर्रद का है, 3 हरफी, और मादा इसका वाव दाल दाल है, और इसके मानी है दिल से चाहा, जी अफशीन जिसने जमील, दिल आप से इसकी चाहा। 6 चाबियां करा दीजिए। वद्दा यवुद्दु वद्दा, वादुन मदूदुन मदूदतुन, उसने चाहा। ये वाव दाल दाल इसका मादा है, और ये समिया के बाप से है, कमजोर फेल। इसकी 6 चाबियां थी वद्दा यवुद्दु वद्दा, वादुन मदूदुन वुद्दुन। वाव दाल दाल मादा से बाप समिया से आता है। चूंकि ये जो है यकसान रू वाला है, इसका अमर आएगा दूसरी तरह इद्दिद इद्दू ला तदिद ला तददू, वादुन मौदूदुन मुअद्दतुन। तो आगे है जी रद्दा का। जी रुखसाना, आपने उस वक्त जो है हैंड रेज किया था, प्लीज आप इसकी 6 चाबियां करा दीजिए। रद्दा यरुद्दु, रद्दा उर्दुद, रद्दु ला तरद्दु ला तरद्दु, रादुन मरदूदुन रद्दुन। इसका मादा है रात दाल दाल, और सलासी मुजर्रद डबल हरफ वाला सेहतमंद फेल है। इसकी 6 नासरा चाबियां इसके बाद रद्दा यरुद्दु रुद्दा, रादुन मरदूदुन रद्दुन, ये 6 चाबियां। चूंकि ये यकसान रू वाला है, इसका अमर दूसरी तरह आएगा उर्दुद उर्दुदू ला तुर्दुद ला तुर्दुद, और रा दाल दाल मादा से बाब नसरा से आता है। आगे है जी यकसा हरूफ वालों में तबय्यना या तबय्यनु तबय्यन, मुतबय्यनुन मुतबय्यनुन तबय्यनुन। तो यहाँ पे ये देखें तबय्यनुन जो है वो क्या है, 5 हरफ के साथ माजी में आ रहा है। ये जो है क्या है, तदब्बरा के पैटर्न पे बाबे तफव्वुल से है, जिसमें ता और आखिर में शद होती है। तो ये शद वाले 2 हमने पढ़े थे, एक 4 हरफी एक 5 हरफी। 4 हरफी में था,
علامہ کا پیٹرن، اور اس کا باب کا نام تھا تفعیل، 5 حرفی میں تھا تدبرا، اور اس کا باب کا نام تھا تفاول، تو یہ باب تفاول سے آ رہا ہے۔ قدما یقدم، قدم، مقدم، مقدم، تقدیم، کاف دال میم مادہ سے، یہ جو ہے 4 حرفی شد کے ساتھ، باب جو ہے اس کا ہے تفعیل اور پیٹرن ہے علامہ۔ تو یہ تبینہ کا ٹیبل ہے جی، 6 چابیاں کروانی ہیں۔ تو جی خالدہ منظور آپ کا ہینڈ ریز ہے جی، کرائیے۔ جی سر، تبینا یتبین، تبین، متبین، متبین، تبین، یہ سر مادہ ہے با یا نون، اور باب ہے تدبرہ۔ تدبرہ باب کون سا آ گیا بھائی؟ یہ نیا باب ایجاد ہو گیا۔ اور سر مادہ ہے جی، سر مادہ ہے با یا نون، اور باب ہے تدبرہ، یہی نہیں ہے؟ پھر تدبرہ باب آ گیا بھائی، میں نے کوئی تدبرہ باب نہیں پڑھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے سر تو پڑھا ہوگا۔ پیٹرن تدبرہ کا ہے۔ تدبرہ سر باب مادہ ہے تدبرہ۔ اچھا بردر صفدر علی، آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ اس کی 6 چابی لکھ رہے ہیں۔ تبینا یتبین، تبین، متبین ڈیش تبین، اس کا سر باب ہے تفاعل، اور روٹ لیٹر ہے با یا نون۔ آ گیا قدمہ جی، جویریہ مدثر آپ نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ اس کا 6 چابیاں کرا دیجیے۔ چلے جی، وہ گئی ہیں، ان کی جگہ میں کرا دیتا ہوں۔ قدمہ یقدم، قدم، مقدم، مقدم، تقدیم، کاف دال میم مادہ سے، باب جو ہے جی تفعیل سے آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس آیت میں جو ہے کچھ لفظ آئے تھے، ہم نے پڑھا تھا لم، لما، فل، ول، ان، من، ما، یہ کیا ہے؟ یہ مجازم ہے، جزم دیتے ہیں، یعنی پیش ہٹا کے سکون لگاتے ہیں اور جمع کا نون اڑاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ما آیا تھا، ما تقدمو، دیکھیں اس نے نون اڑا دیا۔ اسی طرح تاجدوہو، تاجدو جو ہے اس کا بھی جو ہے تاجدونا کا نون جوڑا ہوا ہے، کیوں؟ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کا افسر ما کا چل رہا ہے، کیونکہ ما جو ہوتا ہے حرف شرطیہ ہے، شرط اور جواب شرط دو جو ہے فعل پہ ایکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک آیا تھا آگے، یہ جو ہے نواسب جو نصب دیتے ہیں، اس میں لام امر، لام تعلیل، لام جو ہے وہ تاکید، لن، ان، حتی، یہ ہیں۔ یہاں پہ حتی ہے تو اس لیے یاتیہ آ گیا۔ چلیں جی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 5 صفحہ 16 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج گرامر میں ہم کانا اور اس کی بہنوں کا جو ہے مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے انا اور اس کی بہنوں کا مطالعہ کیا تھا۔ کانا اور اس کی بہنوں میں اسب اور امسا بھی شامل ہیں، تو انہی کو ہم دیکھیں گے۔ تو ہم نے اس سے پہلے انا کی بہنوں میں کیا دیکھا تھا؟ انا، انا، کانا، لکننا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا انا کا ایک اسم ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اور انا کی ایک خبر ہوتی ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے، جیسے ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر ہم نے انا کا استعمال کیا تھا البیت کبیر، تو انا لگائیں گے تو کیا جملہ بنے گا؟ ان البیت کبیر، ان البیت، ان البیت کبیر، یعنی اسم جو ہے وہ نصب اور خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی۔ اور اگر انا لگائیں انا کی بجائے تب کیا ہوگا؟ ان البیت کبیر، ان البیت کبیر، وہ انہ اس کی جگہ انا لگ جائے گا۔ اور یہ کانا کو لگا دیں تو پھر کیا بنے گا جملہ؟ کأن البیت کبیر، کأن البیت کبیر، یعنی البیت کبیر رہے گا، چاہے انا آئے، انا آئے، کانا آئے، لکننا آئے، جو مرضی آئے، اسم اس کا منصوب، خبر جو ہے مرفوع ہوگی۔ لکننا آئے، لکن البیت کبیر، تو یہ چاروں جو ہے یہ کیا ہے؟ انا کی اخوات و انا بہنیں ہیں، انا، انا، کانا، لکننا۔ ان کی 2 اور بھی ہیں، وہ پھر کہیں آگے آئیں گی تو وہاں بتائیں گے، پہلے بتا کے میں مصیبت میں پھنس جاتا ہوں، میں نہیں بتانا چاہتا۔ آگے جی کانا اور اس کی بہنیں، کانا کی بہنیں بھی اور ہیں، لیکن
آپ کے سلیبس میں اسبا اور امسا ہے تو ہم صرف وہی پڑھیں گے. جیسے انا کا اسم ہوتا ہے اسی طرح جو ہے کانا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے. اور جیسے انا کی ایک خبر ہوتی ہے کانا کی بھی خبر ہوتی ہے. انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے جیسے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ اللہ غفور، جب ہم نے انا لگایا تو یہ کیا گیا ان اللہ غفور. اب ہم اس کے ساتھ کانا لگاتے ہیں تو اس کے الٹ ہوگا، انا کے الٹ ہوگا. انا میں اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، کانا میں اسم جو ہے مرفوع ہو جائے گا، خبر جو ہے منصوب ہو جائے گی اس کے الٹ. تو جو کانا کا اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم و کانا اور یہ مرفوع ہوتا ہے. اور جو خبر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خبر و کانا اور یہ منصوب ہوتی ہے. اسے آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، انا کا اسم منصوب خبر مرفوع، کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب، یہ ایک دوسرے کے الٹ ہوتا ہے لیکن دونوں کا اسم ہوتا ہے اور دونوں کی خبر ہوتی ہے. تو کان اللہ غفورا. تو آئیے مشق کرتے ہیں. رفع ایک پیش ہو چاہے دو پیش ہو یہی علامت ہوگی. اب اگر میں کہوں اللہ غفور، یہ نارمل جملہ ہے. اگر اس میں ہم کانا لگا دیں تو کیا بنے گا کان اللہ. اللہ کان اللہ غفورا. اور اگر ہم اس میں انا لگا دیں پھر کیا بنے گا ان اللہ غفور. اور اگر لکنہ لگا دوں لیکن اللہ لیکن لکن اللہ غفور، انا کی طرح وہ منصوب اور مرفوع بنے گا. اگر کانا لگا دوں پھر کیا ہوگا کان اللہ غفورا. غفورا نہیں ہوگا، یہی تو پکا کرنا ہے. کان اللہ غفورا رحیما. ایون اگر اس کی صفت آتی ہے تو وہ بھی جو ہے منصوب ہے. یہ جو مرکب آ جاتا ہے نا غفور رحیما، یہ بھی منصوب ہے. چلیں اور مثالیں لیتے ہیں. مثلا ہود نبی، ہم نے جب انا لگایا تھا تو کیا بنا تھا جملہ ہودن ہودن نبیہ بنا تھا. ٹھیک ہے، کانا لگایا تو اب کیا بنے گا کان ہود نبیہ. کانا ہودن نبیہ. اس کے الٹ ہوگا، یہ رفع ہو جائے گا یہ منصوب، جبکہ انا میں کیا ہے یہ منصوب تھا اور یہ مرفوع تھا. اب اگر ہو زید صغیرہ، جب انا لگایا تھا تو کیا بنا تھا یہ زیدن کہاں تھا زیدن ہاں زیدن صغیر. اب جو ہم کانا لگانا چاہتے ہیں تو اب بنائیے جملہ زیدن صغیرہ، انا زیدن صغیر اور کانا زیدن صغیرہ. دونوں جملوں میں فرق آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ بالکل. اگلا دیکھیں سعد کبیر، انا لگائیں پہلے تو انا سعدن کبیر. انا کبیر یہ کیا ہے نصف ہو جائے گا انا کے ساتھ اور خبر. لیکن اب کانا سے ہم جملہ بنا رہے ہیں، کانا لگائیں کان سعدن کبیرا. کانا سعدن کبیرا. کبیرا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ایک جملہ لیں المسلم صادق، اس کے ساتھ انا لگائیں ان المسلم صادق. ہاں مسلمہ مسلم نہیں ہوگا، انا کے ساتھ زبر آئے گا پہلے اسم پہ. ان المسلم صادق. اب کانا لگائیں کان المسلم مسلم یہ رفع رہے گا صادقن. یہ کان المسلم صادق، نصب کی حالت میں ایک الف لگا دیا جاتا ہے. المومن صالح، یہ اصل جملہ ہے.
اب اس کے ساتھ پہلے انا کا عمل کریں. ان المؤمنون صالحون ان المومنا، مومنو نہیں ہوگا، انا کے ساتھ صبر والا آئے گا اسم. المومنا صالحون. اب کانا لگائیں. کانا کان المومن صالحا صالحا یا صالحن ہو جائے گا. کان المومن صالح. المنافق فاسق، پہلے انا لگائیں. المنافق فاسق. لکن نہ لگا دیں. المنافق لکن المنافق فاسق. اب کانا لگائیں. کان المنافق کان المنافق فاسقا. یہ دونوں کا فرق آپ کو سمجھ آ گیا. انا کا اسم جو ہے وہ منصوب خبر ہوتی ہے، کانا کا اسم مرفوع اور خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے. یہ دو جملے آپ پکے کر لیجئے. ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا. بس یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. جس چیز کو آپ نے یہ دیکھنا ہو آپ اس پہ دیکھیں ان اللہ غفور آ رہا ہے یا کان اللہ غفور آ رہا ہے. اب مؤنث کا صیغہ لکھتے ہیں ہم نے المسلمات صادقات. انا لگائیں. ان المسلم ان المسلمات صادقات. کانا لگائیں. صادقات تو ہو جائے گا، تن ہو جائے گا. ہاں یہ تو ہم نے سوری ایک غلطی اور کی. یہ کانا جو ہے وہ تو مذکر کا تھا، مؤنث کا تو کانا نہیں ہوتا، اس کا ہوتا ہے کانت. فعلا فعلت، جالا جالت، نصرا نصرت، کانا کانت. کانت جو ہے یہ اصل ہے اور آگے ملانے کے لیے زیر دیا گیا، ورنہ یہ زیر اوریجنل نہیں ہے. اوریجنل اس کی کیا سکون کی حالت ہے، کانت فعلت جالت. تو کانت کو جب ملائیں گے تو کانت المسلمات صادقات. اوکے یہ ایک پوائنٹ تھا. المومنات صالحات. انا لگائیں. ان المؤمنات صالحات. ان المؤمنات صالحات. اب کانا لگائیں. كانت المؤمنات صالحات. كانت المؤمنات صالحات. صالحات وہ تو بولنے کے لیے ہم کرتے ہیں، لکھتے تو صالحہ آخری تنوین بولی نہیں جاتی، لیکن ہاں پڑھنے کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے چاہیے کانت المؤمنات صالحات. اچھا اگلا جملہ ہے المنافقات فاسقات. پہلے انا کے ساتھ ریئیکٹ کرائیں. ان المنافقات فاسقات. ان المنافقات فاسقات. اب کانا کے ساتھ ریئیکٹ کریں. كانت المنافقات فاسقات. کانت المنافقات کہاں سے آ گیا؟ كانت المنافقات ہوگا، تا نہیں ہوگا. میں یہی سننے کے لیے کہا کون تا بولتا ہے کون تو بولتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں ہم نے جمع بنانے کے لیے کیا تھا، المسلموں سے مسلمون، المسلمون، اور المسلمہ اور المسلمی سے دونوں سے المسلمین کیا تھا. المسلمون صادقون نارمل ہے. پہلے اس کو کانا کے ساتھ ریئیکٹ کرائیں، سوری انا کے ساتھ ریئیکٹ کرائیں. المسلمین صادقون، کیونکہ انا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہے، مرفوع جو ہے وہ مسلمین ہے اور صادقون ویسے رہے. اب اس کے ساتھ کانا لگائیں.
कान 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 मुस्लिमून कानल मुस्लिमूना सादिकीना कानल मुस्लिमूना कीना सादिकीना, सादिकीना की नसादा सादिकीना हो जाएगा, कानल मुस्लिमूना साद। और अगर कहें अल मोमिनूना सालिहूना, इन्ना के साथ रिएक्ट कराएं, इनल मुमिनीना सालिहून, इन्नल मोमिनीना इनल इसकी हालत आ जाएगी, मोमिनीना सालिहून सालिहून, खबर उसकी दफा। अब काना के साथ रिएक्ट करें, कानल मुमिनूना सालिहीना अल मुनाफिकूना फासिकीना, काना के साथ रिएक्ट करें, अल कानल मुनाफिकूना फासिकीन। मतलब अभी आपको पक्का हो गया कि अच्छा काना आएगा तो हमने ये करना है कि पहला इसम जो है उसको मरफू कर देना है, खबर को जो है नस्ब कर देना। अब उनकी बहनों को लेते हैं। काना की एक बहन है अस्बा, सुबह होगी या हो गया, अस्बा के मैंने अमसा, शाम होगी या हो गया। अगर काना के साथ हम एक लेते हैं अल बैतु कबीर, तो हम कहते हैं कानल बैतु कबीरा। अब काना की जगह अस्बा उसकी बहन ले आए तो अब क्या होगा जुमला अल बैतु कबीरा से, अस्बहल बैतु कबीरा, अस्बाउल बैतु कबीरा। और अगर अमसा को ले आए उसकी दूसरी बहन, जी अमसा वही होगा, अमसल बैतु जो पूरी रहे, क्यों खाना हो चाहे अस्बा हो या मरफू होगा, अमसल बैतु कबीरा। अच्छा जी, मैं ये आपको जुमले दिखाता हूँ ताकि आप इस पे गौर करें। जुमले हमने 4 किस्म के देखे। जुमला इस्मिया जैसे अल्लाहु गफूरुन, फेलिया जैसे खलक़ल्लाहुल अर्दा, इन्ना के साथ इन्नल्लाह गफूरुन, काना के साथ कानल्लाहु गफूरा। आप लोग इस पर तवज्जो कीजिए, 5 मिनट का हम वक्त कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये देखा था कि जुमले की 4 किस्में होती हैं। एक जुमला इस्मिया होता है जैसे अल्लाहु गफूरुन, इसम से शुरू हुआ। एक जुमला फेलिया होता है जो फेल से शुरू, जैसे खलक़ल्लाहुल अर्दा। और एक इन्ना का जुमला होता है जिसमें पहला इसम जो है वो मंसूब, दूसरा जो है मरफू होता है। यानी इन्ना का इसम जो है वो मंसूब और खबर मरफू होती है। काना में जो है इसम जो है काना, इसमो काना मरफू और खबर जो है मंसूब होती है कानल्लाहु गफूरा। तो ये 4 बहुत ही अहम जुमले हैं। पूरी आपकी आगे की जितनी मंजिल है वो इन 4 के पैटर्न पे गुजरने हैं। इन पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर जुमले को इसमें से किसी पे फिट कर दें। उसके बाद है आपकी वर्कबुक में जो है सवाल है, अहले किताब ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? अपनी हरदर्मी और जिद की वजह से। और जो है फिक्रों के तर्जमे कीजिए, तबय्यन लहुमुल हक़्क़ु, वाज़े हो गया उनके लिए। फ़फ़ु वस्फ़हु, बस तुम माफ़ कर दो और दरगुजर करो। वाक़िमुस सलात व आतु ज़कात, और तुम कायम करो नमाज और तुम दो ज़कात। अमर का जमा होगा अमूर, सलात की जमा सलावात। फिर ये जो है 3 हरफी जो अफ़ाल है उनको जब हम बनाते हैं 6 टेबल, यानी 3 जो है अफ़ाल के 3 जो है अस्मा के, जैसे सफ़ा से, बासूरा से, अफ़ा से, ये हमने किए। इसी तरह आता, वद्दा, रद्दा, तबय्यना, कद्दमा, इन सब की हमने 6 चाबियां की, 3 अफ़ाल की, 3 अस्मा की। उसके बाद हमने ग्रामर में ये पढ़ा काना और दूसरे वाले इसम पर किस तरह अमल करता है। जब काना आए तो वो खबर को जो है नस्ब की हालत में कर देता है। दूसरा इसम खबर होती है, पहला इसम जो है इसमो काना या इन्ना होता है। इन जुमलों में काना का इजाफा कीजिए। हूदुन नबीयुन, तो क्या था? काना हूदुन नबिय्या। अल मोमिनु सालिहुन, कानल मोमिनु सालिहा। अल मुनाफिकूना फासिकूना, कानल मुनाफिकूना फासिकीना।
جملے کو میں ایک تو کانا کا اضافہ کریں اور دوسرا ان کو جمع میں کریں. المسلم صادق تو کیا ہوگا؟ کان المسلم صادقا. المنافقۃ فاسقۃ کانت المنافقۃ فاسقۃ. المسلمۃ صادقۃ کانت المسلمۃ صادقۃ. یہ تو کانا کا اضافہ. اب ان کو جمع کرنا ہے. کان المسلمون صادقین کانت المنافقۃ فاسقات کانت المسلمات صادقات. تو ان کی جمع جو ہے آپ بنا سکتے ہیں. کانا کی طرح عمل کرنے والے الفاظ اور ان کے نام، مثلا کانا کی بہنیں ہیں اسبا، امسا. ان کو کانا کی بہنیں کہا جاتا ہے. مثلا اسبا البیت کبیرہ، امسا سے امسا البیت کبیرہ. کانا سے بھی یہی تھا، کان البیت کبیرہ. یعنی تینوں ایک ہی طرح کام کریں گے. با جو ہے عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں. مثلا با جو ہے جب برائے اتصال آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ود یعنی ساتھ. جیسے بقوت برؤوسکم. اسی طرح با جو ہے استعانت کے لیے آتا ہے ود ہیلپ کے معنی میں، جیسے بالکلمی قلم کے ساتھ، بسمی اسم کے ساتھ. با کے معنی سبب یا ڈیو بھی ہوتا ہے، وجہ، جیسے بزمبی ہی گناہ کے سبب. با جو ہے مصاحبت along یعنی ساتھ چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے بحمد بسلام. اسی طرح با جو ہے ظرف کے طور پہ آتا ہے، ظرف زمان مکان جو ہوتا ہے ایٹ کے معنی پہ، جیسے بسحرن ببدرن بھی. اسی طرح با تادیہ ٹرانسٹیٹیوٹی کے لیے آتا ہے، جیسے بنورہم بلغو. اسی طرح با زائدہ تاکید کے لیے آتا ہے افرمیٹیو، جیسے بغافل بکافن. اسی طرح بمومن. با جو ہے برائے قسم، قسم کے لیے بھی آتا ہے با، باللہ جیسے بربی بعزتی کا. پھر با جو ہے بدل سبسٹیچیوٹ کے طور پہ بھی آتا ہے، جیسے بالانفی ناک کے بدلے ناک، زبان کے بدلے زبان، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ بزمن کے بدلے. با برائے یعنی فی کے معنی میں بھی آتا ہے، ان کے معنی میں، جیسے بسلام سلام میں یعنی سلامتی کے ساتھ. با جو ہے برائے من کے معنی بھی آتا ہے، فرام یا وچ کے معنی میں، جیسے بی ہا بی علمی. با جو ہے اللہ کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے بی دینارن یا غمن بغمن. با جو ہے ان کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے بی ہی. تو یہ با کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. ایک اور با کے معنی ہوتے ہیں، یہ جو ہے محاورے کے طور پہ آتا ہے، یعنی ضرب المثل اور محاورے فریز کے طور پہ آتا ہے. یہ اکثر جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں ترجمہ جو ہے بی کا بدل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بی جو ہے فریز کے طور پہ آ رہا ہے. ودن کثیر من اہل الکتاب، چاہا بہت سے اہل کتاب نے، لو یردونکم کاش کہ وہ سب لوٹا دیں تمہیں، وصفحو اور درگزر کرو. اہل الکتاب میں حسد کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا گیا اور لوگوں میں خوف تھا کہ ان کی انوکھی قیادت ختم ہو جائے گی. ان کی قائدانہ حیثیت کا انوکھا مقام تھا. رسول کے بارے میں ان کی سوچ غلط تھی. چاروں جواب درست ہیں. اہل کتاب نے اسلام قبول کرنے سے گریز کیوں کیا؟ انہوں نے حق کو نہیں جانا. انہوں نے جو ہے وہ اصل میں تکبر کرنے والے تھے اور وہ سرکش تھے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کیجئے، بہترین طریقے سے نماز ادا کر کے، صدقہ دے کر، نیک کام کر کے، اور یہ پہلے تینوں صحیح ہیں. تبینہ کا مصدر کیا ہوگا؟ تبین. اور ودہ کا اس میں فاعل ہوگا وعد، اور امور کا جو ہے واحد ہوگا امر. کانا دوسرے اسم کو کس حالت میں کر دیتا ہے؟ نصب کی حالت میں کر دیتا ہے. المسلم صادقن میں کانا لگے گا تو کیا ہوگا؟ کان المسلم صادق. ہودن نبیون میں کانا لگائیں گے تو کان الہودن نبیہ.
المنافقون فاسقون میں کانا لگائیں گے، کان المنافقون فاسقین، المومنات صالحۃ، کان المومنات صالحہ اور صالحتن۔ کانا کی طرح اور بھی کچھ لفظ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کانا کی بہنیں۔ کانا کی بہنیں کون کون سی ہیں؟ اسبا اور امسا۔ وہ بھائی کوئی اس دن پوچھ رہا تھا لیکن لعلہ یہ کدھر سے آگے، یہ دیکھو لعلہ یہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ہوا ہے۔ المومنات صالحۃ میں امسا کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ امسل مومنات صالحۃ۔ اسی طرح وقان اللہ غفور رحیما، اور اللہ خوب معاف کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم ہوگے اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، اور آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو آج کی کلاس اختتام پذیر ہوئی۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سوالات نہیں لے پا رہا، آپ اپنے سوالات پلیز گروپ میں بھیج دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔